بیداری کسی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے. کہیں ایک شخص کو روح القدس چھوتا ہے. ایک اور شخص نے کہا بیداری چاہتے ہو اپنے جو گرد دائرہ لگاؤ وہاں بیٹھ جاؤ, اسی دائرے میں پہلے خدا بیداری بھیجے گا اور یہی سے یہ آگے پھیل جائے گی. بیداری کی یہ صفت ہے, یہ رکتی نہیں ہے, یہ پھیلتی جاتی ہے, یہ بڑی طاقتور ہوتی ہے, یہ مذہبی قوتوں سے طاقتور ہوتی ہے, یہ حکومت سے طاقتور ہوتی ہے, یہ سیاست سے طاقتور ہوتی ہے. اس کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا. رسولوں کو حوالات میں بند کیا, پطرس کو حوالات میں بند کیا, فرشتہ آ گیا, اس نے اس کو چھڑا لیا. وہ وہیں جا کر دوبارہ سے ہیکل کے اندر سردار کاہنوں کے سامنے, فقیہوں فریسیوں کے سامنے وہی پیغام دینے لگا. کیسر رومی حکومت سپاہی ان کو روک نہ پائے. یہ بیداری کی قوت ہے بشرط یہ کہ یہ آسمان کی طرف سے آئے. جب بیداری آتی ہے تیسری بات تو خدا کلام سنانے والوں کو بھیجتا ہے. جن علاقوں میں خدا بیداری بھیجنا چاہتا ہے وہاں پر خدا کلام کی خالص منادی کرنے والوں کو بھیجتا ہے. یہاں پر پولس کو بھیج دیا, اس نے کوئی اور کام نہیں کیا, اس نے کلام کی منادی کی. پہلے 3 ماہ تک, پھر 2 برس کے لیے مجموعے نہیں کی. آپ نے پڑھا, اس نے مٹھی بھر شاگردوں کو تعلیم دینا شروع کر. اور ایسے جب کام کیا جاتا ہے تو ایسی بیداریاں آتی ہیں جن کے اثرات کئی سالوں تک جاتے ہیں. بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے اندر جب اسرائیلیوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دی, اپنے بچوں کو ملعون دیوتا کے سامنے زندہ چڑھانا شروع کر دیا, آگ میں چلانا شروع کر دیا, زناکاری, حرام کاری, یہ گناہ عام ہو گئے. اونچے مقاموں پر سوکھنی قربانیاں چڑھاتے تو خدا نے ایک بادشاہ کو کھڑا کیا. 8 برس کی عمر میں وہ تخت پر بیٹھا, ایک دن ہیکل کی مرمت کروا رہا تھا. وہاں پر اسے استثنا کی کتاب میں اس کو پڑھا, دل کو چوٹ لگی. ہم تو بہت مختلف زندگیاں گزار رہے ہیں, شریعت پر تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. اس نے اصلاح کرنا شروع کر دی. بڑی بیداریاں ہیں. بابل کی غلامی میں سے جب اسرائیلی واپس آئے عزرا کی قیادت میں, جب وہ شریعت کو بھول چکے تھے, عزرا نے کلام کو کھولنا شروع کر دیا. اس نے تفسیر کی اور لکھا ہے ایسی پاک روح کی قائل کرنے والی قدرت نازل ہوئی. کیا بچے, کیا بزرگ, کیا نوجوان, کیا مرد, کیا عورتیں کھڑے رہ کر جب تک کہ شریعت کی کتابیں پڑھی جا رہی تھی کھڑے رہے, سنتے رہے اور آخر میں چلا چلا کر روئے. انہیں اپنے گناہ نظر آئے. جب خدا کہیں بیداری بھیجنا چاہتا ہے تو کلام کی مسح شدہ منادی ہوتی ہے. خدا کلام اور روح سے بھرے ہوئے لوگوں کو بھیجتا ہے. اور خدا اس کے بعد اگلا کام, جب بیداری آتی ہے تو خدا اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے معجزات کرتا ہے. اور یہ عام معجزات نہیں ہوتے, یہ خاص خاص معجزات, ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرولی سپر نیچرل, مافوق الفطرت کام کہہ سکتے ہیں, جو روز روز نہیں ہوتے. خدا ان کا شکر ہو اگر وہ آپ کے پیٹ کی درد ٹھیک کر دیتا ہے. خدا ان کا شکر ہو اگر سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. خدا ان کا شکر ہو اور آپ کے معاملات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جب بیداری آتی ہے تو کچھ مختلف ہی ہوتا ہے. صرف خدا شفا کے معجزات نہیں کرتا, بڑے عجیب معجزات کرتا ہے. میں چند ایک بیداریوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. انڈیا کے اندر ایک خادمہ پنڈتا راما بائی, اس کے وسیلے سے بیداری آئی. ہاسٹل وہ چلاتی تھی لڑکیوں کا. خدا کے روح نے اس کو تحریک دی, اس کے اندر بیداری کو رکھ دیا, بیج بو دیا. اس نے دعا کرنا شروع کر دی. ہاسٹل کی لڑکیوں نے دعا کرنا شروع کر دی. اور کیسے معجزات ہوتے تھے. لڑکیاں بیٹھی ہیں, ان میں مسیحی بھی ہیں, غیر مسیحی بھی ہیں. وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, جو کچھ بھی ہوتا, اس وقت پروجیکٹر نہیں ہوتا, کلر پکچرز بھی نہیں ہوتی تھی, بلیک اینڈ وائٹ پکچرز چلتی تھی. تو
मौजज़ाना तौर पर रंगीन तस्वीरें बाइबल के किरदारों की कहानियों की रूनुमा होना शुरू हो जाती है। हॉस्टल की जो दीवार थी उसके ऊपर भी यही कुछ होता, और ये देखकर कई लोग निजात पा गए, कई लोगों ने मसीह को जाना। जॉन नर्सली एक बहुत बड़ा नाम है। जब इसके वसीले से बेदारी आई तो एक रोज जब ये तंग आ गया अपने दोस्तों साथियों से जिसका साथ नहीं देते थे, तो ये सारे समुद्र पर चला गया। इसके अंदर कलाम सुनाने का इतना जोश और जज्बा था, कुछ लोगों के देखते हुए इसने समुद्र की मछलियों को कहा, ये इंसान इन्होंने तो खुदा के कलाम को रद्द किया है, लेकिन मैं खुदा के कलाम के जोश में इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐ मछलियों तुम अपना मुंह निकालो ताकि मैं तुम्हें कलाम सुनाऊं। और तारीख ये बताती है मछलियों ने अपना मुंह निकाल लिया और इस मर्द खुदा ने मुनादी की, और इस वक्त लोगों ने इस मौजे को देखा। उसी वक्त उनके दिलों पर रूहुल कुद्स ने चोट लगाई और उन्होंने तौबा की। भाई भक्त सिंह ये हमारे कल्चर से है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंडिया में इन्होंने बड़ी खिदमत की। ये मार्टिनपुरा में आए, मार्टिनपुरा के साथ यंगस्नाबाद है। इन दोनों इलाकों में सियासत बड़ी होती थी, किसी खादिम को ये टिकने नहीं देते। एक इलाके में बड़ी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, और भाई भक्त सिंह की ये आदत थी किसी भी इबादत में जाने से पहले घंटों दुआ में ठहरा करते। बेदारी की दुआ शुरू हुई, उनके साथी घुटनों के बल हो गए, दुआ शुरू हो गई। एक दिन मुनादी की कोई फर्क न आया, दूसरे दिन मुनादी की कोई फर्क न आया, लेकिन उसने दुआ करना ना छोड़ी। लोग आते ही नहीं थे। गांव से बाहर खैमा लगा हुआ है और दूर लोगों को क्या नजर आ रहा है, आसमान से एक अजीब रोशनी का बीम, एक पिलर, एक सतून बना हुआ है, और ये रोशनी उस खेमे पर उतर रही है जहां पर खुदा का मंसूब मसा किया हुआ खादिम भक्त सिंह कलाम सुना रहा है। वो थोड़े भागो इस तरफ, यहां कुछ अजीब हो रहा है, ये तो मौजे से कम नहीं है। जब वहां पर गए तो खुदा की हजूरी वहां पर उनको छूने लगी, जिंदगियां तब्दील हो गई, उनके नफाक तो फिरके वो मेल्ट हो गए रूहुल कुद्स की आग के नीचे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब शिफा होती है, लेकिन जब बेदारी आती है तो खुदा सिर्फ शिफा तक मौजज़ात को महदूद नहीं रखता। बड़े बड़े गुनहगार वो निजात पा जाए तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होता है। इलाकों में रिफॉर्मेशन आ जाए तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होता है। आगे बढ़ता हूं। जब बेदारी आती है तो यीशु के नाम की बुजुर्गी होती है। इस हवाले को जरा पढ़ें।